آج کی کہانی ایک سیکس ورکر کے اوپر ہے جس کا نام سلطانہ ہے۔ اس کہانی کا نام کالی سلوار ہے، جو کہ سعادت حسن منٹو کی ایک کہانی ہے۔ اس کہانی میں ایک پیشے ور عورت، جس کو ہم سیکس ورکر بھی کہتے ہیں، اس کی درد پیڑا کے بارے میں درسایا گیا ہے اور اس کا سناٹا بھی بیان کیا گیا ہے، جس کو شاید شبدوں میں کہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ کالی سلوار، سعادت حسن منٹو کی ایک کہانی۔ دلی آنے سے پہلے سلطانہ امبالہ چھاونی میں تھی۔ یہاں کئی گورے اس کے گاہک تھے۔ ان گوروں سے ملنے جلنے کے باعث وہ انگریزی کے 10-15 جملے سیکھ گئی تھی۔ اس کو وہ عام گفتگو میں استعمال نہیں کرتی تھی، لیکن جب وہ دلی میں آئی اور اس کا کاروبار نہ چلا تو ایک روز اس نے اپنی پڑوسن تمنچا جان سے کہا، "دس لائف ویری بیڈ"، یعنی یہ زندگی بہت بری ہے جبکہ کھانے کو ہی نہیں ملتا۔ امبالہ چھاونی میں اس کا دھندا بہت اچھی طرح سے چلتا تھا۔ چھاونی کے گورے شراب پی کر اس کے پاس آ جاتے تھے اور وہ 3-4 گھنٹے میں ہی 8-10 گوروں کو نپٹا کر 20-20 روپے پیدا کر لیا کرتی تھی۔ یہ گورے اس کے ہم وطنوں کے مقابلے میں بہت اچھے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایسی زبان بولتے تھے جس کا مطلب سلطانہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر ان کی زبان سے جو لازمی اس کے حق میں جو بہت اچھی ثابت ہوتی تھی۔ اگر وہ اس سے کچھ رعایت چاہتے تو وہ سر ہلا کر کہہ دیا کرتی تھی، "صاحب، ہماری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آتا"۔ اور اگر وہ اس سے ضرورت سے زیادہ چھیڑ چھاڑ کرتے تو وہ ان کو اپنی زبان میں گالیاں دینا شروع کر دیتی تھی۔ وہ حیرت میں اس کے منہ کی طرف دیکھتے تو وہ ان سے کہتی، "صاحب، تم ایک دم الو کا پٹھا ہے، حرام زادہ ہے، سمجھا"۔ یہ کہتے وقت وہ اپنے لہجے میں سختی پیدا نہ کرتی، بلکہ بڑے پیار کے ساتھ ان سے باتیں کرتی۔ یہ گورے ہنس دیتے اور ہنستے وقت وہ سلطانہ کو بالکل الو کے پٹھے دکھائی دیتے۔ مگر یہاں دلی میں وہ جب سے آئی تھی ایک گورا بھی اس کے یہاں نہیں آیا تھا۔ 3 مہینے اس کو ہندوستان کے اس شہر میں رہتے ہو گئے تھے، جہاں اس نے سنا تھا کہ بڑے لاٹ صاحب رہتے ہیں جو گرمیوں میں شملے چلے جاتے ہیں، مگر صرف 6 آدمی اس کے پاس آئے تھے، صرف 6، یعنی مہینے میں 2، اور ان 6 گراہکوں سے اس کے خدا جھوٹ نہ بلوائے تو 18.5 روپے وصول کیے تھے۔ 3 روپے سے زیادہ پر کوئی مانتا ہی نہیں تھا۔ سلطانہ نے ان میں سے 5 آدمیوں کو اپنا ریٹ 10 روپے بتایا تھا، مگر تعجب کی بات ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے یہی کہا، "بھائی، ہم 3 روپے سے 1 کوڑی زیادہ نہ دیں گے"۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ ان میں سے ہر ایک نے اسے صرف 3 روپے کے قابل سمجھا۔ چنانچہ جب چھٹا آیا تو اس نے خود اس سے کہا، "دیکھو، میں 3 روپے ایک ٹیم کے لوں گی، اس سے 1 دھیلا تم کم کہو تو میں نہ لوں گی، اب تمہاری مرضی ہو تو رہو ورنہ جاؤ"۔ چھٹے آدمی نے یہ بات سن کر تکرار نہ کی اور اس کے ہاں ٹھہر گیا۔ جب دوسرے کمرے میں دروازے بند کر کے وہ اپنا کوٹ اتارنے لگا تو سلطانہ نے کہا، "لائیے 1 روپیہ دودھ کا"۔ اس نے 1 روپیہ نہ دیا، لیکن نئے بادشاہ کی چمکتی ہوئی اٹھنی جیب میں سے نکال کر اس کو دے دی اور سلطانہ نے بھی چپکے سے لے لی کہ چلو، جو آیا ہے غنیمت ہے۔ 18.5 روپے 3 مہینوں میں، 20 روپے ماہوار تو اس کوٹھے کا کرایہ تھا۔
جس کو مالک مکان انگریزی زبان میں فلیٹ کہتا تھا۔ اس فلیٹ میں ایسا پخانہ تھا جس میں زنجیر کھینچنے سے ساری گندگی پانی کے زور سے ایک دم نیچے نل میں غائب ہو جاتی تھی اور بڑا شور ہوتا تھا۔ شروع میں تو اس شور نے اسے بہت ڈرایا تھا۔ پہلے دن جب وہ رفع حاجت کے لیے اس پخانہ میں گئی تو اس کے کمر میں شدت کا درد ہو رہا تھا۔ فارغ ہو کر جب اٹھنے لگی تو اس نے لٹکی ہوئی زنجیر کا سہارا لے لیا۔ اس زنجیر کو دیکھ کر اس نے خیال کیا چونکہ یہ مکان خاص ہم لوگوں کی رہائش کے لیے تیار کیے گئے ہیں، یہ زنجیر اسی لیے لگائی گئی ہے کہ اٹھتے وقت تکلیف نہ ہو اور سہارا مل جایا کرے۔ مگر جوں ہی اس نے زنجیر پکڑ کر اٹھنا چاہا، اوپر کھٹ کھٹ سی ہوئی اور پھر ایک دم پانی اس شور کے ساتھ باہر نکلا کہ ڈر کے مارے اس کے منہ کی چیخ نکل گئی۔ خدا بخش دوسرے کمرے میں اپنا فوٹوگرافی کا سامان درست کر رہا تھا اور ایک صاف بوتل میں ہائیڈروکوینین ڈال رہا تھا کہ اس نے سلطانہ کی چیخ سنی۔ دوڑ کر باہر نکلا اور سلطانہ سے پوچھا، کیا ہوا؟ چیخ تمہاری تھی؟ سلطانہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ موا پخانہ ہے یا کیا ہے؟ بیچ میں یہ ریل گاڑیوں کی طرح زنجیر کیا لٹکا رکھی ہے؟ میری کمر میں درد تھا، میں نے کہا چلو اس کا سہارا لے لوں گی، پر اس موئی زنجیر کو چھیڑنا تھا کہ وہ دھماکہ ہوا اور میں تم سے یہ کیا کہوں۔ اس پر خدا بخش بہت ہنسا تھا اور اس نے سلطانہ کو اس پخانے کی بابت سب کچھ بتا دیا کہ یہ نئے فیشن کا ہے جس میں زنجیر ہلانے سے سب گندگی نیچے زمین میں دس جاتی ہے۔ خدا بخش اور سلطانہ کا آپس میں کیسے سمبند ہوا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ خدا بخش راولپنڈی کا تھا۔ انٹرنس پاس کرنے کے بعد اس نے لاری چلانا سیکھا، چنانچہ 4 برس تک وہ راولپنڈی اور کشمیر کے درمیان لاری چلانے کا کام کرتا رہا۔ اس کے بعد کشمیر میں اس کی دوستی ایک عورت سے ہو گئی۔ اس کو بھگا کر وہ لاہور لے آیا۔ لاہور میں چونکہ اس کو کوئی کام نہ ملا، اس کے لیے اس نے عورت کو پیچھے بٹھا دیا۔ 2-3 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا اور وہ عورت کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ خدا بخش کو معلوم ہوا کہ وہ امبالہ میں ہے۔ وہ اس کی تلاش میں امبالہ آیا اور اس کو سلطانہ مل گئی۔ سلطانہ نے اس کو پسند کیا، چنانچہ دونوں کا سمبند ہو گیا۔ خدا بخش کے آنے سے ایک دم سلطانہ کا کاروبار چمک اٹھا۔ عورت چونکہ ضعیف الاعتقاد کی تھی، اسی لیے اس نے سمجھا کہ خدا بخش بڑا بھگوان ہے جس کے آنے سے اتنی ترقی ہو گئی۔ چنانچہ اس خوش اعتقادی نے خدا بخش کی وقت اس کی نظروں میں اور بھی بڑھا دی۔ خدا بخش آدمی محنتی تھا، سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک فوٹوگرافر سے دوستی پیدا کی جو ریلوے اسٹیشن کے باہر منٹ کیمرے سے فوٹو کھینچتا تھا۔ اس لیے اس نے فوٹو کھینچنا سیکھ لیا۔ پھر سلطانہ سے 60 روپے لے کر کیمرہ بھی خرید لیا۔ آہستہ آہستہ ایک پردہ بنوایا، 2 کرسیاں خریدی اور فوٹو دھونے کا سب سامان لے کر اس نے علیحدہ اپنا کام شروع کر دیا۔ کام چل نکلا، چنانچہ اس نے تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنا اڈا امبالہ چھاؤنی میں قائم کر دیا۔ یہاں وہ گوروں کے فوٹو کھینچتا رہتا۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی چھاؤنی کے متعدد گوروں سے واقفیت ہوگی۔ چنانچہ وہ سلطانہ کو وہیں لے گیا۔ وہاں چھاؤنی میں خدا بخش کے ذریعے سے کئی گورے سلطانہ کے مستقل گاہک بن گئے اور اس کی آمدنی پہلے سے دوگنی ہو گئی۔ سلطانہ نے کانوں کے لیے نئے بندے خریدے، 5.5 تولے کی 8 کنگنیاں بھی بنوا لیں، 10-15 اچھی ساڑیاں بھی جمع کر لی۔ گھر میں فرنیچر وغیرہ بھی آ گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ امبالہ چھاؤنی میں وہ بڑی خوشحال تھی، مگر ایک نہ جانے
خدا بخش کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے دلی جانے کی ٹھان لی۔ سلطانہ انکار کیسے کرتی جبکہ خدا بخش کو اپنے لیے بہت مبارک خیال کرتی تھی۔ اس نے خوشی خوشی دلی جانا قبول کر لیا، بلکہ اس نے یہ بھی سوچا کہ اتنے بڑے شہر میں یہاں لاٹ صاحب رہتے ہیں، اس کا دھندا اور بھی اچھا چلے گا۔ اپنی سہیلیوں سے وہ دلی کی تعریف سن چکی تھی۔ پھر وہاں حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ تھی جس سے اسے بے حد عقیدت تھی۔ چنانچہ جلدی جلدی گھر کا باہری سامان بیچ باچ کر وہ خدا بخش کے ساتھ دلی آ گئی۔ یہاں پہنچ کر خدا بخش نے 20 روپے ماہوار پر ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لیا جس میں وہ دونوں لوگ رہنے لگے۔ ایک ہی قسم کے نئے مکانوں کی لمبی سی قطار سڑک کے ساتھ ساتھ چلی گئی تھی۔ میونسپل کمیٹی نے شہر کا یہ حصہ خاص قصبیوں کے لیے مقرر کیا تھا تاکہ وہ شہر میں جگہ جگہ اپنے اڈے نہ بنائیں۔ نجی دکانیں تھیں اور اوپر 2 منزلہ رہائشی فلیٹ۔ چونکہ سب عمارتیں ایک ہی ڈیزائن کی تھیں، اسی لیے شروع میں سلطانہ کو اپنا فلیٹ تلاش کرنے میں بہت دقت محسوس ہوئی تھی۔ پر جب نیچے لانڈری والے نے اپنا بورڈ گھر کی پیشانی پر لگا دیا تو اس کو ایک پکی نشانی مل گئی، یہاں میلے کپڑوں کی دھلائی کی جاتی ہے۔ یہ بورڈ پڑھتے ہی وہ اپنا فلیٹ تلاش لیا کرتی تھی۔ اسی طرح اس نے اور بہت ساری نشانیاں قائم کر لی تھیں۔ مثلاً بڑے بڑے حروف سے جہاں کوئلوں کی دکان لکھا تھا وہاں اس کی سہیلی ہیرا بائی رہتی تھی جو کبھی کبھی ریڈیو گھر میں گانے گایا کرتی تھی۔ یہاں شریفہ کے کھانے کا اعلیٰ انتظام ہے لکھا تھا وہاں اس کی دوسری سہیلی مختار رہتی تھی۔ نواڑ کے کارخانہ کے اوپر انوری رہتی تھی جو اسی کارخانہ کے سیٹھ کے پاس ملازم تھی۔ چونکہ سیٹھ صاحب کو رات کے وقت اپنے کارخانے کی دیکھ بھال کرنا ہوتی تھی، اسی لیے وہ انوری کے پاس ہی رہتے تھے۔ دکان کھولتے ہی گراہک تھوڑے ہی آتے ہیں، چنانچہ جب 1 مہینے تک سلطانہ بیکار رہتی ہے اس نے یہی سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی۔ پر جب 2 مہینے گزر گئے اور کوئی آدمی اس کے کوٹھے پر نہ آیا تو اسے بہت تشویش ہوئی۔ اس نے خدا بخش سے کہا، کیا بات ہے خدا بخش، 2 مہینے آج پورے ہو گئے ہیں، ہمیں یہاں آئے ہوئے کسی نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا۔ مانتی ہوں آج کل بازار بہت مندہ ہے، پر اتنا مندہ بھی تو نہیں کہ مہینے بھر میں کوئی شکل دیکھنے ہی میں نہ آئے۔ خدا بخش کو بھی یہ بات بہت عرصہ سے کھٹک رہی تھی مگر وہ خاموش تھا۔ پر جب سلطانہ نے خود بات چھیڑی تو اس نے کہا، میں کئی دنوں سے اس کی بابت سوچ رہا ہوں۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جنگ کی وجہ سے لوگ باغ دوسرے دھندوں میں پڑ کر ادھر کا راستہ بھول گئے ہیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے آگے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سیڑھیوں پر کسی کے چڑھنے کی آواز آئی۔ خدا بخش اور سلطانہ دونوں اس آواز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی۔ خدا بخش نے لپک کر دروازہ کھولا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ پہلا گراہک تھا جس سے 3 روپے میں سودا طے ہوا۔ اس کے بعد 5 اور آئے، یعنی 3 مہینے میں 6، جن سے سلطانہ نے صرف 18.5 روپے وصول کیے۔ 20 روپے ماہوار تو فلیٹ کے کرائے میں چلے جاتے تھے، پانی کا ٹیکس اور بجلی کا بل جدا تھا۔ اس کے علاوہ گھر کے دوسرے خرچ تھے، کھانا پینا، کپڑے لتے، دوا دارو اور آمدن کچھ بھی نہیں تھی۔ 18.5 روپے 3 مہینے میں آئے تو اسے آمدن تو نہیں کہہ سکتے۔ سلطانہ پریشان ہو گئی۔ 5.5 تولے کی 8 کنگنیاں جو اس نے امبالہ میں بنوائی تھی آہستہ آہستہ بک گئیں۔ آخری کنگنی کی جب باری آئی تو اس نے خدا بخش سے کہا، تم میری سنو اور چلو واپس امبالے میں، یہاں کیا درا ہے۔
وہی ہوگا، پر ہمیں تو یہ شہر راس نہیں آیا۔ تمہارا کام بھی یہاں خوب چلتا تھا، چلو وہیں چلتے ہیں۔ جو نقصان ہوا ہے اس کو اپنا سر صدقہ سمجھو۔ اس کنگنی کو بیچ کر آؤ، میں اسباب وغیرہ باندھ کر تیار رکھتی ہوں، آج رات کی گاڑی سے یہاں سے چل لیں گے۔ خدا بخش نے کنگنی سلطانہ کے ہاتھ سے لے لی اور کہا، نہیں جان من، امبالہ نہیں جائیں گے، یہیں دلی میں رہ کر کمائیں گے۔ یہ تمہاری چوڑیاں سب کی سب یہیں واپس آئیں گی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ بڑا کارساز ہے، یہاں بھی وہ کوئی نہ کوئی اسباب بنا ہی دے گا۔ سلطانہ چپ رہی، چنانچہ آخری کنگنی ہاتھ سے اتر گئی۔ بچے ہاتھ دیکھ کر اس کو بہت دکھ ہوتا تھا، پر کیا کرتی، پیٹ بھی تو آخر کسی ہیلے سے بھرنا تھا۔ جب 5 مہینے گزر گئے اور آمدن خرچ کے مقابلے میں چوتھائی سے بھی کچھ کم رہی تو سلطانہ کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی۔ خدا بخش بھی سارا دن اب گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ سلطانہ کو اس کا بھی دکھ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پڑوس میں اس کی 2-3 ملنے والیاں موجود تھیں، جن کے ساتھ وہ اپنا وقت کاٹ سکتی تھی، پر ہر روز ان کے یہاں جانا اور گھنٹوں بیٹھے رہنا اس کو بہت برا لگتا تھا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ اس نے ان سہیلیوں سے ملنا جلنا بالکل ترک کر دیا۔ سارا دن وہ اپنے سنسان مکان میں بیٹھی رہتی، کبھی شالیاں کاٹتی رہتی، کبھی اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو سیتی رہتی، اور کبھی باہر بالکنی میں آ کر جنگلے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی اور سامنے ریلوے شیڈ میں ساکت اور مرتیہ حرکی انجنوں کی طرف گھنٹوں سے بے مطلب دیکھتی رہتی۔ سڑک کی دوسری طرف مال گودام تھا، جو اس کونے سے اس کونے تک پھیلا ہوا تھا۔ داہنے ہاتھ کو لوہے کی چھت کے نیچے بڑی بڑی گاٹھیں پڑی رہتی اور ہر قسم کے مال اسباب کے ڈھیر سے لگے رہتے تھے۔ بائیں ہاتھ کو کھلا میدان تھا، جس میں بے شمار ریل کی پٹڑیاں بچھی ہوئی تھیں۔ دھوپ میں لوہے کی یہ پٹڑیاں چمکتی تو سلطانہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتی، جن پر نیلی نیلی رگیں بالکل ان پٹڑیوں کی طرح ابھری رہتی تھیں۔ اس لمبے اور کھلے میدان میں ہر وقت انجن اور گاڑیاں چلتی رہتی تھیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ان انجنوں اور گاڑیوں کی شک شک فک فک صدا گونجتی رہتی تھی۔ صبح سویرے جب وہ اٹھ کر بالکنی میں آتی تو ایک عجیب سما نظر آتا۔ دھندلکے میں انجنوں کے منہ میں گاڑھا گاڑھا دھواں نکلتا تھا اور گدلے آسمان کی جانب موٹے اور بھاری آدمیوں کی طرح اٹھتا دکھائی دیتا تھا۔ باپ کے بڑے بڑے بادل بھی ایک شور کے ساتھ پٹڑیوں سے اٹھتے تھے اور آنکھ جھپکنے کی دیر میں ہوا کے اندر گل مل جاتے تھے۔ پھر کبھی کبھی جب وہ گاڑی کے کسی ڈبے کو، جسے انجن نے دھکا دے کر چھوڑ دیا ہو، اکیلے پٹڑیوں پر چلتا دیکھتی تو اسے اپنا خیال آتا۔ وہ سوچتی کہ اسے بھی کسی نے زندگی کی پٹڑی پر دھکا دے کر چھوڑ دیا ہے اور وہ خود غرض جا رہی ہے۔ دوسرے لوگ کانٹے بدل رہے ہیں اور وہ چلی جا رہی ہے نہ جانے کہاں۔ پھر ایک روز ایسا آئے گا جب اس دھکے کا زور آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا اور وہ وہیں کہیں رک جائے گی، کسی ایسے مقام پر جو اس کا دیکھا بھالا نہ ہوگا۔ یوں تو وہ بے مطلب گھنٹوں ریل کی ان ٹیڑھی بانکی پٹڑیوں اور ٹھہرے ہوئے چلتے ہوئے انجنوں کی طرف دیکھتی رہتی تھی، پر طرح طرح کے خیال اس کے دماغ میں آتے رہتے تھے۔ امبالہ چھاؤنی میں جب وہ رہتی تھی تو اسٹیشن کے پاس ہی اس کا مکان تھا، مگر وہاں اس نے کبھی ان چیزوں کو ایسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ اب تو کبھی کبھی اس کے دماغ میں یہ بھی خیال آتا کہ یہ جو سامنے ریل کی پٹڑیوں کا جال سا بچھا ہے اور جگہ جگہ سے بھاپ اور دھواں اٹھ رہا ہے اور ایک بہت بڑا چکلا ہے،
بہت ہی گاڑیاں ہیں جن کو چند موٹے موٹے انجن ادھر ادھر دھکیلتے رہتے۔ سلطانہ کو تو بعض اوقات یہ انجن سیٹھ معلوم ہوتے جو کبھی کبھی امبالہ میں اس کے یہاں آیا کرتے تھے۔ پھر کبھی کبھی جب وہ کسی انجن کو آہستہ آہستہ گاڑیوں کی قطار کے پاس سے گزرتا دیکھتی تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی آدمی چکلے کے کسی بازار میں سے اوپر کوٹھوں کی طرف دیکھتا جا رہا ہے۔ سلطانہ سمجھتی تھی کہ ایسی باتیں سوچنا دماغ کی خرابی کا باعث ہے۔ چنانچہ جب اس قسم کے خیال اس کو آنے لگے تو اس نے بالکنی میں جانا چھوڑ دیا۔ خدا بخش سے اس نے بارہ کہا، دیکھو میرے حال پر رحم کرو، یہاں گھر میں رہا کرو، میں سارا دن یہاں بیماروں کی طرح پڑی رہتی ہوں۔ مگر اس نے ہر بار سلطانہ سے یہ کہہ کر اس کی تشفی کر دی، جانے من میں باہر کچھ کمانے کی فکر کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو چند دنوں میں ہی میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پورے 5 مہینے ہو گئے تھے مگر ابھی تک نہ سلطانہ کا بیڑا پار ہوا تھا نہ خدا بخش کا۔ محرم کا مہینہ سر پر آ رہا تھا مگر سلطانہ کے پاس کالے کپڑے بنوانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ مختار نے لیڈی ہیملٹن کی ایک نئی وضع کی قمیض بنوائی تھی جس کی آستینیں کالی جارجٹ کی تھیں۔ اس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے اس کے پاس کالی ساٹن کی شلوار بھی تھی جو کاجل کی طرح چمکتی تھی۔ انوری نے ریشمی جارجٹ کی ایک بڑی نفیس ساڑی خریدی تھی۔ اس نے سلطانہ سے کہا تھا کہ وہ اس ساڑی کے نیچے سفید بوز کا پیٹی کوٹ پہنے گی کیونکہ یہ نیا فیشن ہے۔ اس ساڑی کے ساتھ پہننے کو انوری کالی مکمل کا ایک جوتا لائی تھی جو بڑا نازک تھا۔ سلطانہ نے جب یہ تمام چیزیں دیکھی تو اس کو اس احساس نے بہت دکھ دیا کہ وہ محرم منانے کے لیے ایسا لباس خریدنے کا استطاعت نہیں رکھتی۔ انوری اور مختار کے پاس یہ لباس دیکھ کر جب وہ گھر آئی تو اس کا دل بہت مغموم ہوا۔ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پھوڑا سا اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ گھر بالکل خالی تھا۔ خدا بخش حسب معمول باہر تھا۔ دیر تک وہ دری پر گاؤں تکیہ سر کے نیچے رکھ کر لیٹی رہتی، پر جب اس کی گردن اونچائی کے باعث اکڑ سی گئی تو اٹھ کر وہ باہر بالکنی میں چلی گئی تاکہ غم افزا خیالات کو اپنے دماغ میں سے نکال دے۔ سامنے پٹڑیوں پر گاڑیوں کے ڈبے کھڑے تھے پر انجن کوئی بھی نہ تھا۔ شام کا وقت تھا، چھڑکاؤ ہو چکا تھا اسی لیے گرد و غبار دب گیا تھا۔ بازار میں ایسے آدمی چلنے شروع ہو گئے تھے جو تاک جھانک کرنے کے بعد چپ چاپ گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی نے گردن اونچی کر کے سلطانہ کی طرف دیکھا۔ سلطانہ مسکرا دی اور اس کو بھول گئی کیونکہ اب سامنے پٹڑیوں پر ایک انجن نمودار ہو گیا تھا۔ سلطانہ نے غور سے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ یہ خیال اس کے دماغ میں آیا کہ انجن نے بھی کالا لباس پہن رکھا ہے۔ یہ عجیب و غریب خیال دماغ سے نکالنے کی خاطر جب اس نے سڑک کی جانب دیکھا تو اسے وہی آدمی بیل گاڑی کے پاس کھڑا نظر آیا جس نے اس کی طرف للچائی نظروں سے دیکھا تھا۔ سلطانہ نے ہاتھ سے اسے اشارہ کیا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک لطیف اشارے سے پوچھا، کدھر سے آؤں؟ سلطانہ نے اسے راستہ بتا دیا۔ وہ آدمی تھوڑی دیر کھڑا رہا مگر پھر بڑی پھرتی سے اوپر چلا آیا۔ سلطانہ نے اسے دری پر بٹھایا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے سلسلہ گفتگو شروع کرنے کے لیے کہا، آپ اوپر آتے ڈر رہے تھے؟ وہ آدمی یہ سن کر مسکرایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ڈرنے کی بات ہی کیا تھی؟ اس پر سلطانہ نے کہا، یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ دیر تک وہیں کھڑے رہے اور پھر کچھ سوچ کر ادھر آئے۔ وہ یہ سن کر پھر مسکرایا،
تمہیں غلط فہمی ہوئی، میں تمہارے اوپر والے فلیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، وہاں کوئی عورت کھڑی ایک مرد کو ٹھینگا دکھا رہی تھی، مجھے یہ منظر پسند آیا، پھر بالکنی میں سبز بلب روشن ہوا تو میں کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا۔ سبز روشنی مجھے پسند ہے، آنکھوں کو بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ کہ اس نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطانہ نے پوچھا، آپ جا رہے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، نہیں، میں تمہارے اس مکان کو دیکھنا چاہتا ہوں، چلو مجھے تمام کمرے دکھاؤ۔ سلطانہ نے اس کو تینوں کمرے ایک ایک کر کے دکھا دیے۔ اس آدمی نے بالکل خاموشی سے ان کمروں کا معائنہ کیا، اور جب وہ دونوں پھر اسی کمرے میں آگے یہاں پہلے بیٹھے تھے، اس آدمی نے کہا، میرا نام شنکر ہے۔ سلطانہ نے پہلی بار غور سے شنکر کی طرف دیکھا۔ وہ متوسط قد کا، معمولی شکل اور صورت کا آدمی تھا، مگر اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر صاف اور شفاف تھیں۔ کبھی کبھی ان میں ایک عجیب قسم کی چمک بھی پیدا ہوتی تھی۔ گٹھیلا اور کثرتی بدن تھا، کن پٹیوں پر اس کے بال سفید ہو رہے تھے۔ خاکستری رنگ کی گرم پتلون پہنے تھا، سفید قمیض تھی جس کا کالر گردن پر سے اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ شنکر کچھ اس طرح دری پر بیٹھا تھا کہ معلوم ہوتا تھا شنکر کے بجائے سلطانہ گاہک ہے۔ اس احساس نے سلطانہ کو قدرے پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے شنکر سے کہا، فرمائیے۔ شنکر بیٹھا تھا، یہ سن کر لیٹ گیا۔ میں کیا فرماؤں، کچھ تم ہی فرماؤ، بلایا تمہیں نے تو ہے مجھے۔ جب سلطانہ کچھ نہ بولی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ میں سمجھا، لو اب مجھ سے سنو، جو کچھ تم نے سمجھا غلط ہے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کچھ دے کر جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کی طرح میری بھی فیس ہے، مجھے جب بلایا جائے تو فیس دینا ہی پڑتی ہے۔ سلطانہ یہ سن کر چکرا گئی، مگر اس کے باوجود اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ شنکر نے جواب دیا، یہی جو تم لوگ کرتے ہو۔ کیا؟ تم کیا کرتی ہو؟ میں کچھ نہیں کرتی، میں بھی کچھ نہیں کرتا۔ سلطانہ نے بھننا کر رہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرتے ہوں گے۔ شنکر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، تم بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرتی ہوگی۔ جھک مارتی ہوں، میں بھی جھک مارتا ہوں، تو آؤ دونوں جھک ماریں۔ میں حاضر ہوں، مگر جھک مارنے کے لیے دام میں کبھی نہیں دیا کرتا۔ ہوش کی دوا کرو، یہ لنگر کھانا نہیں، اور میں بھی والنٹیئر نہیں ہوں۔ سلطانہ یہاں رک گئی۔ اس نے پوچھا، یہ والنٹیئر کون ہوتے ہیں؟ شنکر نے جواب دیا، الو کے پٹھے۔ میں بھی الو کی پٹھی نہیں، مگر وہ آدمی خدا بخش جو تمہارے ساتھ رہتا ہے ضرور الو کا پٹھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کئی دنوں سے ایک ایسے خدا رسیدہ فقیر کے پاس اپنی قسمت کھلوانے کی خاطر جا رہا ہے جس کی اپنی قسمت جنگ لگے تالے کی طرح بند ہے۔ یہ کہہ کر شنکر ہنسا۔ اس پر سلطانہ نے کہا، تم ہندو ہو، اسی لیے ہمارے ان بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ شنکر مسکرایا، ایسی جگہوں پر ہندو مسلم سوال پیدا نہیں ہوا کرتے۔ پنڈت، مولوی اور مسٹر جناح اگر یہاں آئے تو وہ بھی شریف آدمی بن جائیں۔ جانے تم کہاں اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہو، بولو رہو گے؟ اسی شرط پر جو پہلے بتا چکا ہوں۔ سلطانہ اٹھ کھڑی ہوئی، تو جاؤ راستہ پکڑو۔ شنکر آرام سے اٹھا، پتلون کی جیبوں میں اس نے اپنے دونوں ہاتھ ٹھونسے اور جاتے ہوئے کہا، میں کبھی کبھی اس بازار سے گزرا کرتا ہوں، جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو بلا لینا، میں بہت کام کا آدمی ہوں۔ شنکر چلا گیا اور سلطانہ کالے لباس کو بھول کر دیر تک اس کے متعلق سوچتی رہی۔ اس آدمی کی باتوں نے اس کے خود دکھ کو بہت ہلکا کر دیا تھا۔ اگر وہ امبالے میں آیا ہوتا یہاں کہ وہ خوشحال تھی
تو اس نے کسی اور ہی رنگ میں اس آدمی کو دیکھا ہوتا اور بہت ممکن ہے کہ اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا ہوتا، مگر یہاں چونکہ وہ بہت اداس رہتی تھی اسی لیے شنکر کی باتیں اسے پسند آئی۔ شام کو جب خدا بخش آیا تو سلطانہ نے اس سے پوچھا، تم آج سارا دن کدھر غائب رہے ہو؟ خدا بخش تھک کر چور چور ہو رہا تھا، کہنے لگا، پرانے قلعے کے پاس سے آ رہا ہوں، وہاں ایک بزرگ کچھ دنوں سے ٹھہرے ہوئے ہیں، انہی کے پاس ہر روز جاتا ہوں کہ ہمارے دن پھر آ جائیں۔ کچھ انہوں نے تم سے کہا؟ نہیں، ابھی وہ مہربان نہیں ہوئے، پر سلطانہ میں جو ان کی خدمت کر رہا ہوں وہ اکارت کبھی نہیں جائے گی، اللہ کا فضل شامل حال رہا تو ضرور وارے نیارے ہو جائیں گے۔ سلطانہ کے دماغ میں محرم منانے کا خیال سمایا ہوا تھا۔ خدا بخش سے رونی آواز میں کہنے لگی، سارا دن باہر غائب رہتے ہو، میں یہاں پنجرے میں قید رہتی ہوں، نہ کہیں جا سکتی ہوں نہ آ سکتی ہوں، محرم سر پر آ گیا ہے، کچھ تم نے اس کی بھی فکر کی کہ مجھے کالے کپڑے چاہیے، گھر میں پھوٹی کوڑی تک نہیں، کنیاں کنگنیاں تھی سو وہ ایک ایک کر کے بک گئی، اب تم ہی بتاؤ کیا ہوگا، یوں فقیروں کے پیچھے کب تک مارے پھرا کرو گے؟ مجھے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جہاں دلی میں خدا نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا ہے، میری سنو تو اپنا کام شروع کر دو، کچھ تو سہارا ہو ہی جائے گا۔ خدا بخش دری پر لیٹ گیا اور کہنے لگا، پر یہ کام شروع کرنے کے لیے بھی تو تھوڑا بہت سرمایہ چاہیے، خدا کے لیے اب ایسی دکھ بھری باتیں نہ کرو، مجھ سے اب برداشت نہیں ہو سکتی، میں نے سچ مچ امبالہ چھوڑنے میں سخت غلطی کی، پر جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے اور ہماری بہتری ہی کے لیے کرتا ہے، کیا پتہ کہ کچھ دیر اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ہم… سلطانہ نے بات کاٹ کر کہا، تم خدا کے لیے کچھ کرو، چوری کرو یا ڈاکہ مارو، پر مجھے ایک شلوار کا کپڑا ضرور لا دو، میرے پاس سفید بوسکی کی قمیض پڑی ہے، اس کو میں کالا رنگوا لوں گی، سفید نینوں کا ایک نیا دوپٹہ بھی میرے پاس موجود ہے، وہی جو تم نے مجھے دیوالی پر لا کر دیا تھا، یہ بھی قمیض کے ساتھ ہی کالا رنگوا لیا جائے گا، ایک صرف شلوار کی کسر ہے، سو وہ تم کسی نہ کسی طرح پیدا کر دو، دیکھو تمہیں میری جان کی قسم کسی نہ کسی طرح ضرور لا دو، میری بھتی کھاؤ مگر اگر نہ لاؤ۔ خدا بخش اٹھ بیٹھا، اب تم خواہ مخواہ زور دیے چلی جا رہی ہو، میں کہاں سے لاؤں، افیم کھانے کے لیے تو میرے پاس پیسہ نہیں، کچھ بھی کرو مگر مجھے 4.5 گز کالی ساٹن لا دو، دعا کرو کہ آج رات ہی اللہ 2-3 آدمی بھیج دے، لیکن تم کچھ نہیں کرو گے، تم اگر چاہو تو ضرور اتنے پیسے پیدا کر سکتے ہو، جنگ سے پہلے یہ ساٹن 12-14 آنے گز مل جاتی تھی، اب 1.25 روپے گز کے حساب سے ملتی ہے، 4.5 گزوں پر اتنے روپے خرچ ہو جائیں گے، اب تم کہتی ہو تو میں کوئی ہیلا کروں گا، یہ کہہ کر خدا بخش اٹھا، لو اب ان باتوں کو بھول جاؤ، میں ہوٹل سے کھانا لے آؤں؟ ہوٹل سے کھانا آیا، دونوں نے مل کر زہر مار لیا اور سو گئے۔ صبح ہوئی، خدا بخش پرانے قلعے والے فقیر کے پاس چلا گیا اور سلطانہ اکیلی رہ گئی، کچھ دیر لیٹی رہی، کچھ دیر سوئی رہی، ادھر ادھر کمروں میں ٹہلتی رہی، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنا سفید نینوں کا دوپٹہ اور سفید بوسکی کی قمیض نکالی اور نیچے لانڈری والے کو رنگنے کے لیے دے آئی، کپڑے دھونے کے علاوہ وہاں رنگنے کا کام بھی ہوتا تھا، یہ کام کرنے کے بعد اس نے واپس آ کر فلموں کی کتابیں پڑھی جن میں اس کی دیکھی ہوئی فلمیں کی کہانی اور گیت چھپے ہوئے تھے، یہ کتابیں پڑھتے پڑھتے وہ سو گئی، جب اٹھی تو 4 بج چکے تھے کیونکہ دھوپ آنگن میں سے موری کے پاس پہنچ چکی تھی، نہا دھو کر فارغ ہوئی تو گرم چادر اوڑھ کر بالکنی میں آ کھڑی ہوئی، قریباً 1 گھنٹہ سلطانہ بالکنی میں کھڑی رہی، اب شام ہو گئی تھی، بتیاں روشن ہو رہی تھیں، نیچے سڑک میں رونق کے آثار نظر آنے لگے،
सर्दी में थोड़ी सी शिद्दत हुई थी, मगर सुल्ताना का जी नागवर मालूम न हुई। वह सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसा से देख रही थी। दफतन उसे शंकर नजर आए। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुला लिया। जब शंकर ऊपर आ गया तो सुल्ताना बहुत परेशान थी कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे उसे इशारा कर दिया था। शंकर बेहद मुतमियन था, जैसे उसका अपना घर है। चुनांचे बड़ी बेतकल्लुफ़ी से पहले रोज़ की तरह वो गाँव तकिया सर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात नहीं की तो उससे कहा, तुम मुझे 100 दफ़ा बुला सकती हो और 100 दफ़ा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज़ नहीं हुआ करता। सुल्ताना शशोपंज में गिरफ्तार हो गई। कहने लगी, नहीं बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है। शंकर इस पर मुस्कुरा दिया, तो मेरी शर्तें तुम्हें मंजूर हैं? कैसी शर्तें? सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे? निकाह और शादी कैसी? न तुम उम्र भर में किसी से निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं। छोड़ो इन फुज़ूलियात बातों को, कोई काम की बात करो। बोलो, क्या बात करूं? तुम औरत हो, कोई ऐसी बात करो जिससे 2 घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी ही दुकानदारी नहीं, और कुछ भी है। सुल्ताना ज़हनी तौर पर अब शंकर को कबूल कर चुकी थी। कहने लगी, साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया। तुम में और दूसरों में फिर फ़र्क ही क्या रहा? तुम में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं। उनमें और मुझ में जो ज़मीन का आसमान का फ़र्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछना नहीं चाहिए, खुद समझना चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ। तो कहो, क्या इरादा है? तुम जीते, मैं हारी, पर मैं कहती हूँ, आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी। तुम गलत कहती हो। इसी मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेंगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसास के कबूल करती रही हो। लेकिन उनके नान यकीन करने के बावजूद तुम हज़ारों की तादाद में मौजूद हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? सुल्ताना ही है। शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी अजब ऊट पटांग होते हैं। चलो आओ अंदर चलें। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए और दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर, मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाबन कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ जेम सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो कहो, रुक क्यों गई हो? सुल्ताना ने जुर्रत के काम लिखकर कहा, बात ये है कि मुहर्रम आ रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं काली सलवार बना सकूं। यहाँ के सारे दुखड़े तो तुम मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज़ और दुपट्टा मेरे पास मौजूद था, मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने ये सुनकर कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूं जो तुम ये काली सलवार बना सको? सुल्ताना ने फ़ौरन ही कहा, नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली सलवार बना दो। शंकर मुस्कुराया, मेरी जेब में तो इत्तेफाक ही में से कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी। ले बस, अब खुश हो गई। सुल्ताना ने बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बूंदें तुम मुझे दे सकती हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इन्हें क्या करोगे? चांदी की मामूली बूंदें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए के होंगे।
اس پر شنکر نے کہا، میں نے تم سے بوندے مانگے ہیں، ان کی قیمت نہیں پوچھی، بولو دیتی ہو؟ لے لو، یہ کہہ کر سلطانہ نے بوندے اتار کر شنکر کو دے دیے۔ اس کے بعد افسوس ہوا، مگر شنکر جا چکا تھا۔ سلطانہ کو قطعاً یقین نہیں تھا کہ شنکر اپنا وعدہ پورا کرے گا، مگر 8 روز کے بعد محرم کی پہلی تاریخ کو صبح 9 بجے دروازے کی دستک ہوئی۔ سلطانہ نے دروازہ کھولا تو شنکر کھڑا تھا۔ اخبار میں لپٹی ہوئی چیز اس نے سلطانہ کو دی اور کہا، ساٹن کی کالی سلوار ہے، دیکھ لینا، شاید لمبی ہو، اب میں چلتا ہوں۔ شنکر شلوار دے کر چلا گیا اور کوئی بات اس نے سلطانہ سے نہ کہی، مگر پتلون میں شکنیں پڑی ہوئی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی سو کر اٹھا ہے، سیدھا ادھر ہی چلا آیا ہے۔ سلطانہ نے کاغذ کھولا، ساٹن کی کالی سلوار تھی، ایسی ہی جیسی کہ وہ انوری کے پاس دے کر آئی تھی۔ سلطانہ بہت خوش ہوئی۔ بوندوں اور اس سودے کا جو افسوس اسے ہوا تھا، اس سلوار نے اسے شنکر کی وعدہ افائی نے دور کر دیا۔ دوپہر کے وہ نیچے لانڈری والے سے اپنی رنگی ہوئی قمیض و دوپٹہ لے کر آئی۔ تینوں کالے کپڑے اس نے چوب پہن لیے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطانہ نے دروازہ کھولا تو انوری اندر داخل ہوئی۔ اس نے سلطانہ کے تینوں کپڑوں کی طرف دیکھا اور کہا، قمیض اور دوپٹہ تو رنگا ہوا معلوم ہوتا ہے، پر یہ سلوار نہیں ہے، کب بنوائی؟ سلطانہ نے جواب دیا، آج ہی درجی لایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں انوری کے کانوں پر پڑی۔ یہ بوندے تم نے کہاں سے لیے؟ انوری نے جواب دیا، آج ہی منگوائے ہیں۔ اس کے بعد دونوں کی تھوڑی دیر تک خاموش رہنا پڑا۔ درشکو، آپ سمجھ رہے ہو اس کہانی میں انت میں کیا ہوا؟ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس میں بہت گہرائی چھپی ہوئی ہے۔ شکریہ۔